اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو شخص بھی کوئی غلطی یا گناہ کر کے دوسرے بے گناہ کے سر ڈال دیتا ہے وہ بہت بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا ذمہ دار ہے۔ اسی طرح سورۃ احزاب کی آیت نمبر 57 کا ترجمہ ہے، جو لوگ صاحبان ایمان مردوں یا عورتوں کو بغیر کچھ کیے اذیت دیتے ہیں انہوں نے بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا رکھا ہے۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، کسی پاک دامن مومن پر تہمت لگانا مستحکم پہاڑوں سے بھی زیادہ سنگین و بھاری ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مومن پر تہمت لگائے یا اس کے بارے میں وہ چیز کہے جو اس میں نہ پائی جاتی ہو تو ایسے شخص کو خداوند عالم آگ کی ایک بلندی پر کھڑا کرے گا تاکہ وہ اپنے مومن بھائی کی شان میں کہی جانے والی بات کو ثابت کرے۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو مومن اپنے بھائی مومن پر تہمت لگاتا ہے تو ایمان اس کے دل سے اس طرح پگھل جاتا ہے جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ خداوند عالم سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ تہمت ایک ایسا عظیم گناہ ہے، زبان سے کیے جانے والے گناہوں میں سے ایک عظیم گناہ تہمت ہے۔ تہمت یعنی وہم و گمان کی بنیاد پر کسی کی طرف غلط بات یا گناہ کی نسبت دینا۔ اگر ہم کسی شخص کو گناہ انجام دیتے ہوئے دیکھیں تو اس گناہ کی نسبت اس کی طرف دے سکتے ہیں، لیکن جب ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ ہم کسی بھی صورت حق نہیں رکھتے کہ کسی شخص پر تہمت لگائیں۔ تہمت اتنا برا عمل ہے کہ تہمت لگانے والا انسان رحمت الہی سے دور ہو جاتا ہے۔ خداوند عالم سے دعا کرنی چاہیے کہ بحق چہاردہ معصومین علیہ السلام ہم سب کو اس بیماری یعنی تہمت سے اپنی پاک امان میں رکھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک دوست تھا، جہاں بھی امام جاتے وہ امام کے ساتھ رہتا اور امام سے الگ نہ ہوتا۔ ایک دن امام کے ساتھ بازار گیا، اس کا غلام جو کہ مسلمان نہ تھا وہ بھی اس کے ساتھ تھا، تو اس نے 3 مرتبہ مڑ کے دیکھا تو اسے غلام دکھائی نہ دیا۔ غلام اس رش میں کہیں کھو گیا تھا۔ جب 4تھی مرتبہ دیکھا تو غلام نظر آیا۔ اس نے کہا، اے بدکار عورت کے بیٹے، تو کہاں تھا؟ راوی کہتا ہے، امام صادق علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پر مارا اور کہا، خدا کی پناہ، تو اس کی ماں پر تہمت لگاتا ہے۔ میں گمان کرتا تھا کہ تم ایک پرہیزگار شخص ہو، لیکن تم میں پرہیزگاری کی کوئی نشانی نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا، میری جان آپ علیہ السلام پر قربان، اس کی ماں ایک مشرکہ تھی۔ حضرت نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ ہر امت و مذہب میں نکاح ہوتا ہے؟ مجھ سے دور ہو جا۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد میں نے کبھی بھی اس کو حضرت کے ساتھ نہیں دیکھا، یہاں تک کہ وہ اسی حالت میں اس دنیا سے چل بسا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے فرمان الہی کے مطابق قارون سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا، لیکن اس نے کہا، میں نے تورات کو پڑھا ہے اور میں موسیٰ سے کم نہیں ہوں، میں کیوں اپنے مال کی زکوٰۃ موسیٰ کو دوں؟ آخرکار قارون نے بے ایمانی اور غرور کی وجہ سے ایک خطرناک پروگرام بنایا۔ وہ یہ تھا کہ اس نے فاحشہ عورت سے کہا، میں تم کو چند ہزار درہم دوں گا، کل جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خطاب کر رہے ہوں تو تم سب لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ دینا کہ نعوذ باللہ، موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ غلط کاری کی ہے۔ اس عورت نے اس پیشکش کو قبول کر لیا، لیکن جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نورانی چہرے کو دیکھا تو اپنے ارادہ سے باز آ گئی اور منحرف ہو گئی اور بلند آواز سے کہا، میں نے 1,00,000 درہم اس نازیبہ تہمت لگانے کے لیے لیے ہیں۔ خداوند متعال نے تجھ کو آلودگی سے پاک و منزہ رکھا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ماجرا سنا
تو آپ کا دل بہت شکستہ ہوا اور قارون کے لیے بد دعا کی، اے زمین قارون کو جکڑ لے اور اپنے اندر دھنسا لے۔ زمین نے اپنا منہ کھولا اور قارون زمین میں دھنس گیا اور سخت عذاب الہی میں گرفتار ہوا۔ ہارون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل کی نادان قوم کے لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے لیے بد دعا کی تاکہ وہ ہلاک ہو جائے اور موسیٰ علیہ السلام اس کے مال و دولت میں تصرف کر سکے۔ موسیٰ نے اس تہمت سے بچنے کے لیے دعا کی، خدایا قارون کے خزانہ کو بھی نابود کر دے۔ دعا مستجاب ہوئی اور قارون کا خزانہ بھی دنیا سے ناپید ہو گیا اور زمین میں دھنس گیا۔